تعلیم تو سب کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ سب کے لیے ہے، مرد و زن کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بھی وہی دین ہے جو مردوں کے لیے ہے، جو تعلیم عورتوں کے لیے ہے وہی مردوں کے لیے ہے۔ جس طریقے سے علم کا حاصل کرنا فرض اور ضروری مردوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ہے۔ اور چنانچہ دور نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مردوں کو خطاب فرماتے، اسی طریقے سے عورتوں کی بھی مجلسیں بپا ہوتی اور ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات سے لوگوں کو مطلع اور واقف فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو خواتین نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مرد حضرات تو آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کے ارشادات سے فیض یاب ہو کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کے لیے اس طرح کے مواقع فراہم نہیں ہوا کرتے۔ ہمارے لیے بھی کوئی جگہ طے کر دیجئے، کوئی وقت مقرر فرما دیجئے اور آپ کے خطابات و ارشادات سے ہم بھی محظوظ ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جگہ طے کی، وقت طے کیا اور آپ جاتے اور جا کر کے اپنے مواعظ سے ان کو مستفید فرماتے۔ خواتین کو حکم تھا کہ آپ عیدگاہ میں بھی آئیں، حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی کہا گیا جنہیں کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ایسی حالت میں ہوتی، اور ان سے یہ کہا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر کے خیر کی باتوں میں اور دعاؤں میں اور جو تعلیمات نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم ہے اس میں شریک ہوں۔ یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مسعود ہی کے اندر کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو عظمت کا مقام عطا فرمایا، ایسا مقام اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا اور کبھی بھی عورتوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ انسانی تاریخ میں بہت سی ایسی خواتین گزری ہیں جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے اور ہم ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر ملکہ سبا کا ذکر ہے، جنہیں بلقیس آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر معاملہ فہم خاتون تھیں کہ حدود کی خبر دینے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایک مختصر سا خط لکھا اور کہا کہ میرے تابعدار بن کر کے حاضر ہو جاؤ، تو انہوں نے کوئی اس کے مقابل میں بادشاہی مزاج اختیار نہیں کیا، لڑنے بھیڑنے اور مقابلہ آرائی کا مزاج نہیں بنایا، بلکہ وہ خود حاضر ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر آتا ہے کہ فرعون جو اپنے کو رب ہی نہیں سب سے بڑا رب کہتا تھا اس کائنات کا، اس گھر میں ایک دیندار خاتون تھی جو اللہ کی وحدانیت کی قائل تھی، جو اللہ کو ایک مانتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ گرد و پیش کا ماحول سازگار نہ ہو، اپنے دین سلیم کے اوپر قائم رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن ایک خاتون ہے کہ اپنے ذہن اور مزاج کی پختگی کے ساتھ اپنے دین پہ قائم ہے اور اپنے شوہر کی مخالفت پر آمادہ ہے۔ یہ بھی ایک عبرت کا مقام ہے کہ عورت چاہے تو اپنے ذہن و مزاج کی واقفیت کے ساتھ اور دین کی اشاعت کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری خواتین گزری ہیں جنہوں نے کہ اپنے اپنے موقع پر ایک مثالی کارنامہ انجام دیا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو تنہائی پسند آ گئی، حبب الیہ الخلا، تنہائی پسند آ گئی، غار میں جا کر کے آپ رہنے لگے۔ ہوتے ہوتے حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو نبوت ملی اور آپ پر وحی نازل ہوئی۔ جب وحی نازل ہوتی آپ پر تو آپ کو اس کی شدت کی وجہ سے بے حد مشکل اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا، حتیٰ کہ آپ کی پیشانی شرابور ہو جاتی پسینے سے۔ جب حضرت جبریل امین تشریف لائے اور کہا اقرا، پڑھیے، کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہا اقرا، پڑھیے، کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور تیسری مرتبہ میں آپ نے دبوچا اور پھر زبان سے اقرا بسمک ربک الذی خلق جاری ہو گیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں تشریف لاتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی شریک حیات تھیں، شب و روز کے حالات سے واقف تھیں، آپ کے رازوں سے بھی واقف تھیں، ان کو صورتحال سے مطلع کیا۔ وہ تصدیق کرتی ہیں اور تسلی دلاتی ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ تو ایسے ہیں کہ آپ نے سب کا اچھا کیا ہے، بھلا کیا ہے اب تک، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طریقے سے رسوا کر دیں۔ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کر سکتے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کے بوجھ ڈھوتے ہیں، وتکسب المعدوم، ناداروں کے لیے کما کے ساری چیزیں عطا کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے سلسلے میں اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس میں آپ مددگار اور معین ثابت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی، دلاسا دیا، یہ ہے خاتون کا مقام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تعلیم عام کی تو خواتین نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ جس طریقے سے انسانی تاریخ میں ہم نے بتایا، دو مثال لیا، میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نام بھی لینا چاہوں گا اس موقع پر، جبکہ آپ کے اس جامعہ کا نام ہی حاجرہ ہے، کہ حضرت حاجرہ کے کردار سے آپ واقف ہیں، ان کے ساری چیزوں سے بھی واقف ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب ان کو کہا جا وادی بے زرع، وادی غیر ذی زرع میں، جہاں بے آب و گیا جنگل میں، کھانے پینے کی کوئی آسائش نہیں، رہنے پینے کا کوئی سامان نہیں، نہ افراد انسانی ہے نہ کوئی اور، لیکن شوہر کی بات مان کر کے کہ یہ ضرور حکم الہی ہوگا، خاموشی کے ساتھ وہ بھی پڑھی گئی۔ تو یہ تو خواتین کا کردار ہے، لہذا خواتین آپ بھی امت مسلمہ کی مائیں ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر آپ دین کے علم بردار ہو جائیں اور دین کی تعلیم کی اشاعت میں آپ سرگرم حصہ لے لیں تو اس کی اشاعت میں دیر نہیں لگے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی اور بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا۔ چنانچہ راویوں میں جو احادیث نبویہ کی روایت کرنے والی ہوتی ہیں، اس میں سے جو 7 مکثرین صحابہ ہیں جن کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مفسرہ تھیں، ادیبہ تھیں، شاعرہ تھیں، محدثہ تھیں، عظیم خاتون تھیں۔ بہت سارے علوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک پہنچے، خاص طور پر نسوانی مسائل میں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے ہی سے پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اس میں گرامی اس سلسلے میں ایک روشن نام، اور حضرت ام سلمہ ہیں، صحابیات ہیں، تابعیات ہیں، ایک کثیر تعداد ہے ان خواتین کا جنہوں نے کی دین کی تعلیم میں، روایتوں میں، احادیث کی نشر و اشاعت میں سرگرم حصہ لیا۔
اور بعد کے زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک کثیر تعداد محدثات کی ملتی ہے، مفسرات کی ملتی ہے، فقہ و فتاوی کے جاننے والے خواتین کی ملتی ہے، جنہوں نے کی فقہ میں، جنہوں نے کی حدیث میں، جنہوں نے کی تفسیر میں، جنہوں نے کی دینی علوم کی نشر و اشاعت میں ایک نمایاں اور ممتاز اور بے مثال قسم کے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اے خواتین، اگر آپ چاہیں تو اپنے ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے اندر وہی ذہن و کیفیت مبتلا پیدا کر کے دین کی اشاعت، کتاب و سنت کی اشاعت، احادیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کی اشاعت میں آپ سرگرم حصہ لے سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک کی بیٹی تھی جو علم حدیث سے اس درجہ بہرور تھی کہ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی رہتی تھی، بیٹھی رہتی تھی، اور جب حضرت امام مالک باہر بیٹھ کر کے اپنے تلامذہ کو احادیث پڑھاتے تھے تو کہیں اعراب کی غلطیاں ہوتی تھی تو کھٹکھٹاتی تھی دروازہ، گویا کہ متنبہ کرتی تھی کہ دیکھو غلطی ہو رہی ہے، اور اس وقت اس طرح سے اعراب کی اصلاح ہوا کرتی تھی۔ اعراب کے اصلاح کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر آدمی تھوڑا سا بھی چوکنا نہ ہو تو زیر کا زبر بھی کر دے، قواعد پہ اگر گرفت نہ ہو، کمزور ہو اور اس کی تمرین اور مشق بھی نہ ہو تو عبارت کے اندر پڑھنے میں غلطیاں اور خامیوں کا پیدا ہو جانا کوئی مستبعد نہیں ہوتا۔ لیکن پردہ نشین خاتون پس پردہ پیچھے بیٹھی ہوئی اور ان تمام چیزوں کی اصلاح کر رہی ہیں، اس درجہ کی صلاحیت کی وہ حامل تھی۔ حضرت سعید ابن مسیب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی صاحبزادی تھی جو حضرت سعید ابن مسیب کے علوم سے پورے طور پہ بہرہ تھی۔ انہوں نے شادی کی ایک اچھے عالم سے، اپنے شاگرد سے۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیشکش کی تھی شادی کرنے کے لیے، بادشاہ نے، خلیفہ وقت نے اپنے لڑکے کے لیے پیشکش کی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے کہا نہیں، میں ایک ذی علم دیندار جو احادیث نبویہ کا جانکار ہے میں ان سے شادی کروں گا۔ شادی کر دیا۔ صبح میں جب یہ چادر اٹھایا چلے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں سعید ابن مسیب کی مجلس میں ان سے ان کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے۔ کہا اجلس، کہا تشریف رکھیے، وعلمک علم سعید ابن مسیب، بیٹھیے اور تشریف رکھیے، میں آپ کو سعید ابن مسیب کے علوم کو یہاں سکھلا دے رہی ہوں۔ اس سعید ابن مسیب کے سارے علوم کی پورے طور پہ جانکار تھی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے باپ کے علوم کو سکھلایا۔ حضرت فاطمہ سمرقندیہ ہیں جو بہت بڑی فقیہ اور علاء الدین سمرقندی کی صاحبزادی۔ علاء الدین سمرقندی ایک زبردست فقیہ گزرے جنہوں نے کہ تحفۃ الفقہا لکھا ہے۔ یہ تحفۃ الفقہا آپ کے مختصر القدوری کی شرح ہے، اور اس کو انہوں نے لکھا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ ان کے شاگردوں میں ایک علامہ علاء الدین کاسانی گزرے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے شاگرد سے کر دی، علامہ کاسانی سے کی۔ علامہ کاسانی نے اس کی شرح البدائع الصنائع فی ترتیب شرائع لکھی، جو علم فقہ کے اندر بے مثال کتاب آج بھی مانی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہ حفظ تحفتہ، انہوں نے اپنے استاذ کی تحفہ یاد کر لی، وتزوج بنتہ، اور ان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ جب اس زمانے میں فتوے صادر ہوتے تھے ان کے گھر سے تو فاطمہ سمرقندیہ کا بھی اس پر دستخط ہوتا، ان کے والد کا اس پر دستخط ہوتا، ان کے شوہر کا بھی ان پر دستخط ہوتا، بلکہ ان فتاووں میں اگر کہیں کوئی خامی، کوئی غلطی اور کمی ہوتی اس کی وہ اصلاح بھی فرمایا کرتی تھی۔ میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ خواتین نے جب علم کے میدان میں حصہ لیا ہے تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی تاریخ میں واقعات موجود ہیں، اور ان حضرات کے ساتھ بھی ایک کثیر تعداد ان محدثات کی ہے جن کے تلامذہ میں ابن حجر کا نام آتا ہے، علامہ سیوطی کا نام آتا ہے، خطیب بغدادی کا نام آتا ہے، ابن عساکر کا نام آتا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے محدثین کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ان اساتذہ سے قسم فیض کیا ہے جو خاتون تھی۔ لہذا
ان مدارس کا قیام جو بادھی میں صحیح ایک نیک فال اقدام ہے جو ہمارے اس پورے ہندوستان کے اندر پھیلا، اور کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کیا گیا، احادیث کی تعلیم کو عام کیا گیا، تفسیر کی تعلیم کو عام کیا گیا، اور اس طریقے سے عورتوں کو زیور علم سے آراستہ کیا گیا۔ عورتیں واقعتاً اگر تعلیم سے آگاہ ہو جائیں اور پوری طور پر اپنی زندگیوں میں اس کو برتنا شروع کر دیں تو اس کا فیض اور عام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اہل خانہ ہوتی ہیں، چراغ خانہ ہوتی ہیں، گھر کی ایک خاتون ہوتی ہیں، گھر کے اندر ان سے فیض زیادہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے جو گھریلو ہماری زبان ہوتی ہے اس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں، اس لیے کہ مادر اور ماں کے زیر سایہ ہی وہ ہماری زبان کی پرورش ہوتی ہے۔ لہذا اے طالبات جنہوں نے حضر کیا، یہ قرآن پڑھا، جنہوں نے کہ آپ کے بخاری شریف پڑھی اور دوسرے اور علوم کو آپ نے حاصل کیا، بلا شبہ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے والدین یہ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے آپ کو فارغ کیا اور آپ کے لیے موقع فراہم کیا، وقت نکالا کہ آپ جائیں اور ایک ادارے سے جڑ کر کے تعلیم حاصل کریں۔ یہ اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ ان پر محنت کرتے ہیں، صلاحیت بلا وجہ اور ایسے ہی نہیں بنا کرتی، بلکہ اساتذہ کی محنتیں شامل ہوتی ہیں، وہ تراشتے ہیں اور نکھارتے ہیں، جبکہ وہ جا کر کے وہ صلاحیتیں بنا کرتی ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سبھی حضرات اس میں شامل ہیں، جو حضرات اس میں دامیں، گرمیں، قدمیں، سخنیں حصہ لیتے ہیں، وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے اعتبار سے ان کو اجر عطا فرمائے۔